بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 4، آئیے اسلامیات کی کتاب کے باب نمبر 2 کی ریڈنگ کریں۔ جی ہمارا باب نمبر 2 پیج نمبر 6 پر ہے، تو آپ پیج نمبر 6 کھولیے۔ جی ہمارا باب نمبر 2 ہے اسلام کے بنیادی عقائد۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ اب ہمارا مذہب اسلام اس کے جو بنیادی عقائد ہیں جن کی بنیاد پر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے۔ جی تو ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دین اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے اور اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر سچے دل سے یقین رکھنا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، اب یعنی جو ہمارا مذہب ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ایمان پر ہے، یعنی بنیادی چیز ہے ایمان۔ تو ایمان سچے دل سے یقین رکھنے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان پر جب تک ہم سچے دل سے ایمان رکھیں گے تو ہم سچے مومن ہیں۔ آگے ہے، یعنی زبان سے صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، انسان کو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یعنی جب تک ہم زبان سے کہتے رہیں گے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، تو اس وقت تک ہم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ ان باتوں کو سچے دل سے تسلیم کرتے ہوئے اپنے ہر عمل سے ان باتوں کی گواہی دینا ایمان ہے۔ یعنی جتنی بھی اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں، جب تک ہم ان کو سچے دل سے مانیں گے اور سچے دل سے مانتے ہوئے ان پر عمل کریں گے، تاکہ ہمارے عمل کرنے سے ثابت ہو کہ ہم اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا ایمان مکمل ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسلام کے بنیادی عقائد کو دل سے نہ مانے اور ان کا اقرار نہ کر لے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم صرف زبان سے کہتے رہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، مگر ہمارا دل اس بات کی گواہی نہ دیتا ہو تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آئیے اب ہم ان عقائد کے بارے میں پڑھیں گے کہ جن پر ایمان لانا ہر صورت ضروری ہے۔ یہ عقائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، یعنی اللہ کے ایک ہونے پر ایمان کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب تک ہم یہ بات اپنے دل سے نہ مانیں اور زبان سے اقرار نہ کر لیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان، یعنی اللہ کے جو بے شمار فرشتے ہیں، ہمارا ان پر بھی ایمان ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہے۔ نمبر 3، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تو پیارے بچوں، آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور سب سے بڑی کتاب، آخری کتاب قرآن مجید، ان کتابوں پر ہمیں ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، پیغمبروں پر ایمان۔ کلاس 4، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر اتارے۔ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں ان تمام پیغمبروں پر، ان کی تعلیمات پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 5، قیامت کے دن پر ایمان۔ اب قیامت یعنی جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو قیامت آئے گی، جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا ہمیں اس کا حساب کتاب دینا ہوگا، اس بات پر ایمان۔ نمبر 6،
تقدیر پر ایمان، یعنی جو اچھا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہماری تقدیریں لکھتا ہے، ہمیں اس پر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ تو آگے ہم انہی عقائد کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلا اللہ پر ایمان۔ تو پیارے بچوں، اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ اب توحید آگے ہم پڑھیں گے کہ توحید کے معنی ہیں ایک ماننا، یعنی ایک ہے اللہ، ایک ہے۔ اسلام میں توحید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، یعنی سب سے برتر اور اعلیٰ، یعنی سب سے برتر و اعلیٰ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اللہ پر ایمان اسلام کا پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ جی آگے ہے، وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ اکیلا اس کائنات کو چلانے والا ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی ذات پاک ہے اور وہ ہم سب کا معبود ہے۔ معبود یعنی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب ان تمام باتوں پر یقین رکھنا، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اللہ پر ایمان ہے۔ جی آگے ہے فرشتوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اب دیکھیں یہ بات ہمیں، انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی سب سے فرما بردار مخلوق ہیں، فرما بردار جو ہر لمحہ اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ ان کا کام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے حکم کی تعمیل کرنا۔ فرشتوں کو اپنی کوئی مرضی یا خواہش نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، فرشتوں کی اپنی کوئی مرضی یا خواہش نہیں ہوتی۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ انہیں نیند آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے الگ الگ فرشتے پیدا کیے۔ فرشتے تعداد میں بے حساب ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں فرشتے فقط اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جی تو آگے ہے پیج نمبر 7۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ کون سے فرشتے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام تمام انبیاء اکرام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں۔ وحی یعنی اللہ کے حکم سے قرآن پاک کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ جنہیں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی تھیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ تمام مخلوق کو رزق پہنچانا۔ دیتا تو اللہ ہے لیکن لے کر آنے والا حضرت میکائیل علیہ السلام۔ بارش برسانا اور ہوا چلانا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہر جاندار کی روح قبض کرتے ہیں۔ اب جیسے موت تو ہر انسان کو آنی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو دیکھیں کوئی بیماری کے سبب اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے تو سبب تو بیماری بنی لیکن روح کس نے قبض کی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے زوردار سور پھونکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب قیامت آئے گی تو ایک زوردار سا جھٹکا ہوگا، ایک زوردار سا سور پھونکا جائے گا جو کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ ہے۔
اس کی آواز سے کیا ہوگا؟ اس کی آواز سے ساری دنیا تباہ ہو جائے گی اور تمام جاندار مر جائیں گے۔ اسی دن کو قیامت کہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کو ایک مانتے ہوئے اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ لیکن آج انسان ان تمام باتوں کو بھول چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے بنیادی عقائد پر چلنے کی توفیق دے۔ جی تو آگے اسی دن کو قیامت کہتے ہیں۔ ان چاروں فرشتوں سمیت تمام فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ جی تو بچوں سمجھ میں آیا؟ اگلا ہے ہمارا نمبر 3، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں 4 کتابیں بھیجیں۔ یہ کتابیں آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں۔ کون سی کتابیں کہلاتی ہیں؟ آسمانی کتابیں، یعنی یہ آسمان سے آئیں۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کیں، اپنے نیک پیغمبروں پر نازل کیں۔ ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات اور احکامات بیان فرمائے ہیں۔ کیا بیان فرمایا؟ اپنی تعلیمات اور احکامات، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ ان 4 کتابوں کے نام اور جن پیغمبروں پر یہ نازل ہوئیں درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلی کتاب تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان تمام کتابوں میں قرآن مجید وہ کتاب ہے جو آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے جو نہ کبھی بدلی ہے نہ کبھی بدلے گی، کیونکہ قرآن کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے۔ ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جس طرح نماز ہم پہ فرض ہے، اسی طرح ان تمام کتابوں پر ایمان لانا بھی ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ جی نمبر 4، پیغمبروں پر ایمان۔ تمام پیغمبروں پر ایمان لانا بھی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ٹھیک ہے؟ جس طرح اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اسی طرح اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا بھی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں ہر قوم پر اپنے خاص بندوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی آج سے کافی پہلے جب 1,24,000 پیغمبر باری باری اس دنیا میں آئے، ہر قوم پر انہوں نے ہر طرح کا اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو آگے ہے کہ یہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی تعلیمات لے کر آئے اور لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا درس دیتے رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کس لیے اللہ نے یہ پیغمبر بھیجے؟ کہ وہ اللہ کی ہر طرح کی تعلیم کو لے کر آتے اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے۔ آگے ہے کہ اللہ کے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ کون سے پہلے پیغمبر؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، یعنی کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، پھر 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کبھی بھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جی سمجھ میں آیا؟ تو آگے ہے کہ دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے۔ ٹھیک ہے؟ میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں کہ کتنے پیغمبر دنیا میں آئے، 1,24,000۔
ان تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر کامل یقین رکھنا. اب کامل یقین یعنی مکمل یقین رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہر مسلمان کا اہم فریضہ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ہر مسلمان کا ایک اہم فرض کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ یعنی پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو چکا. جی کلاس 4 آگے پیج نمبر ہمارا 8، پیج نمبر 8. نمبر 5 ہمارا قیامت کے دن پر ایمان. ٹھیک ہے نا، اب قیامت کے دن پر ایمان کیوں ضروری ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان لانے کے ساتھ اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندگی دی جائے گی. ٹھیک ہے نا، اب جیسے انسان تو مر جاتا ہے لیکن جب قیامت آئے گی تو اللہ اس کو دوبارہ نئی زندگی دیں گے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. ٹھیک ہے، جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں، جو جتنا چھوٹے سے چھوٹا عمل کر رہے ہیں، ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا. تو جیسے کہ اب آگے ہے کہ نیک اعمال والوں کو، یعنی جو نیک عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ایسے بے شمار نیک اعمال والے لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے، اور برے اعمال والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. یہ جزا و سزا کا دن ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ دن ہوگا کہ جب ہمیں ہمارے اچھے اعمال پر جنت اور ہمارے برے اعمال پر سزا ملے گی. ٹھیک ہے نا، یہ کون سا دن؟ جزا و سزا کا. اس دن کے بعد ملنے والی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی. ٹھیک ہے نا، یہ جو ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ تو فنا ہو جانے والی ہے، مگر جو آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہوگی. اس دن کو یوم آخرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس دن کو ہم کیا کہیں گے؟ یوم آخرت. یوم آخرت پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے. ٹھیک ہے، اگلا ہے ہمارا نمبر 6 تقدیر پر ایمان. اس بات کو دل سے ماننا کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی اچھا یا برا ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہر بات پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے پیغمبروں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان ہے، تو اسی طرح اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان لانا بھی ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام عقائد اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہیں. جیسے ہم ایک گھر تعمیر کرنا ہو ہمیں، تو اب ہم خالی چھت تو کھڑی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، چھت کو کھڑی کرنے کے لیے ہمیں اس کے چاروں طرف دیواریں بنانی پڑیں گی. تو پیارے بچوں، اسی طرح اسلام کے بنیادی عقائد کی عمارت جو ہے وہ ان تمام بنیادی عقائد پر تعمیر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جتنے ہی یہ ہمارے بنیادی عقائد پر ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی اچھی ہماری ایمان کی عمارت تعمیر ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ تمام عقائد اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہیں، لہٰذا ان تمام عقائد پر بغیر کسی شک و شبہ اور تفریق کے، اب ہمیں یعنی ان پر کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے، اور تفریق یعنی کوئی بھی ہمیں اس میں منفی پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بغیر کسی شک و شبہ اور تفریق کے سچے دل سے ایمان لانا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے. اولین یعنی پہلا فرض ہے. ٹھیک ہے،
نیچے اہم الفاظ ہیں: تسلیم یعنی ماننا، عقائد عقیدے کی جمع، ٹھیک ہے، یعنی اللہ پر ایمان ایک عقیدہ، اس کے فرشتوں پر دوسرا عقیدہ، اس طرح عقیدے کی جمع عقائد۔ معمور یعنی معمور کیا جاتا ہے، افضل فضیلت والا، تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے لکھا، جو اچھا ہے برا ہے، جو کچھ ہماری قسمت ہے وہ تقدیر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، شکریہ۔